الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں پر اپنی محبت میں اپنے دین کی کچھ باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے دین کی بات سننے اور سنانے کے لیے جمع فرمایا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ دو آدمی اگر صرف اور صرف اس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہوں کہ وہ محبت کرتے ہوں اللہ کی رضا کے لیے اور جمع ہوئے ہوں صرف اللہ کی محبت کے لیے، تو کل قیامت کے دن اللہ جل جلالہ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو ہمارا یہاں پہ جمع ہونا کوئی اور مقصد نہیں ہے، صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے۔ یہ ہمارا جامعہ قاسم العلوم اور خانقاہ حنفیہ کا پہلا اصلاحی خانقاہی اجتماع ہے۔ ایک بات میں عرض کرتا ہوں، عموماً جب اصلاحی بیان کی یا اصلاحی اجتماع کی بات ہوتی ہے تو ذہن میں بالکل یہ بات ہوتی ہے کہ جھوٹ کا چھوڑنا، سچ کا اپنانا، نماز پڑھنا، ذکر کرنا، مراقبہ کرنا اور اللہ کی محبت دل کے اندر پیدا ہو جائے، تو ایسی باتیں اصلاحی بیان اس کو کہتے ہیں۔ اور جس کے اندر کوئی عقیدے کی بات آ جائے ہم اس کو اصلاحی بیان نہیں کہتے، حالانکہ ہوتا وہ بھی اصلاحی ہے۔ ایک ہے اعمال کی اصلاح اور ایک ہے عقیدے کی اصلاح۔ اعمال سے زیادہ عقیدے کی اصلاح ضروری ہے۔ عموماً ہمارے ہاں یہ فرق کر لیا جاتا ہے، فلاں کہاں جی عقیدے پہ بیان ہوا تھا، اصلاحی بیان کوئی نہیں ہوا تھا۔ عنوان تو انہوں نے دیا تھا کہ اصلاحی اجتماع ہوگا، خانقاہی ہوگا، تو بیان وہاں پہ عقیدے پہ بات چھڑ گئی، فقہا کی بات چھڑ گئی، حدیث کی بات چھڑ گئی، تو یہ بھی اصلاح ہے اور یہ اصلاح زیادہ ضروری ہے، اعمال سے زیادہ عقیدے کی اصلاح ضروری ہے۔ تو میں بات آپ رات کی خدمت کے اندر عرض کر رہا ہوں کہ یہ پہلا خانقاہی اصلاحی اجتماع ہے، تو دونوں انشاءاللہ موضوعات پر بات ہوگی۔ انشاءاللہ جو ہمارا ارادہ ہے وہ تو یہ ہے، ابھی بیان ہوگا تھوڑا سا، اس کے بعد انشاءاللہ ذکر کی مجلس ہوگی اور پھر عشاء کی نماز پڑھیں گے اور کھانے وغیرہ کا شاید انتظام ہوگا تو وہ کھائیں گے۔ اس کے بعد جو حضرات جانے والے ہیں وہ چلے جائیں گے
اور جو حضرات رات کا قیام کریں گے انشاءاللہ، پھر رات کو اٹھیں گے، تہجد پڑھیں گے، ذکر کریں گے، فجر کی نماز پڑھیں گے، پھر اشراق تک انشاءاللہ ہمارے معمولات جاری رہیں گے۔ میرا اللہ مجھے اور آپ کو اپنی محبت نصیب فرما دے۔ تو اگر وہ حضرات جو تھکے ہوئے تو نہیں ہیں لیکن کسی وجہ سے معذور بھی نہ ہوں تو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں، تو وہ ذرا ٹیک چھوڑ دیں تو کتنا اچھا ہوگا۔ جوان بھی ہو اور ٹیک بھی ہو تو کتنا عجیب لگتا ہے۔ دیکھیں میں بھی یہ بیٹھ سکتا ہوں نا یوں کر کے، لیکن میں یوں نہیں بیٹھا، میں تو یوں بیٹھا ہوں۔ اب یہ نہ کہیں چلو کچھ نہ کچھ تو سفید داڑھی کے بال ہیں ہی نا، آپ کے تو بالکل سیاہ بال ہیں پھر بھی ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا ٹیک کو چھوڑ دیں۔ چھوڑ دیا نا، اللہ پاک خوش رکھے۔ آپ سب نہ دیکھیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں جن کے اوپر میری نظر پڑ رہی ہے۔ اگر تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں، محبت کا اظہار فرمائیں، آگے تشریف لائیں، آگے آ جائیں، تھوڑا سا آگے، کیمرے کے آگے بے شک نہ آئیں، کیمرے تک تو آ جائیں نا، ہاں آ جائیں، آگے آ جائیں۔ جتنا آگے آئیں گے انشاءاللہ اتنی توجہ اور محبت زیادہ ہوگی انشاءاللہ۔ ستون چھوڑنے کے لیے پھر بھی تیار نہیں ہے، چھوڑ دیں، خیر ہے، شاباش۔ آپ بھی آگے آ جائیں بھائی، دوسروں کو دیکھتے ہیں، شاباش، آگے آ جائیں، جزاک اللہ۔ اللہ رب العزت، توجہ فرمائیں، اللہ رب العزت خالق ہیں۔ اللہ رب العزت نے جتنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، ہر چیز کے اندر اپنے اندر کھینچنے کی کچھ نہ کچھ صلاحیت موجود ہے، چاہے وہ بے جان چیز ہے، چاہے وہ جاندار چیز ہے۔ میں بے جان چیزوں کی دو مثالیں عرض کرتا ہوں۔ آپ رات نے دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹا سا آلہ ہے جسے کمپاس کہتے ہیں، جس کے ذریعے سے قبلہ معلوم ہوتا ہے۔ آپ ادھر رخ کریں، ادھر رخ کریں، جہاں بھی رکھیں گے وہ ایک طرف آ کر سوئی جو ہے وہ رک جاتی ہے۔ سوئی رکتی ہے کس طرف؟ جنوب کی طرف، کیوں بھائی؟ نہ، شمال کی طرف۔ سوئی مغرب کی طرف نہیں رکتی، سوئی شمال کی طرف رکتی ہے۔ سوئی شمال پر ٹک جاتی ہے، اس کے مقابلے میں جو قبلہ ہوتا ہے وہ اس کا تعین ہو جاتا ہے۔ اب سوئی کے اوپر لوہا ہے یا مقناطیس ہے، مقناطیس تھوڑا سا لگا ہوتا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شمال کی طرف لوہا ہے، لوہا مقناطیس کو کھینچتا ہے، جہاں پر وہ کشش فل ہو جاتی ہے وہاں پر رک جاتی ہے اور وہ شمال پہ آ کے رکتی ہے۔ تو سونا اپنا لوہا مقناطیس کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اس کو کہتے ہیں کشش، دونوں بے جان ہیں۔ اس طرح یہ زمین ہے، زمین سے آپ تھوڑی سی مٹی اٹھائیں، آپ تھوڑا سا ڈھیلا اٹھائیں، وٹا اٹھائیں، روڑا اٹھائیں، اینٹ کا ایک ٹکڑا اٹھائیں، آپ اس کو اٹھا کر اوپر پھینکیں تو پھر اوپر چلا جاتا ہے بھائی؟ اوپر تو نہیں جاتا، پھر نیچے آتا ہے۔ اس کو سائنس کی زبان میں کشش ثقل کہتے ہیں۔ زمین اپنی طرف ہر چیز کو کھینچتی ہے، مٹی کو اوپر نہیں جانے دیتی، اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ بے جان چیز کو اپنی طرف کھینچے تو اس کو کشش کہتے ہیں۔ اب دوسری چیز ہے جسے جاندار کہتے ہیں۔ جاندار چیزیں ہیں لیکن ہیں بے زبان کے ساتھ بیٹھے، اس کے بھی دل کے اندر ایک دوسرے کی کشش ہوتی ہے، ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اس کو بھی آپ محبت کہہ سکتے ہیں۔ ایک جانور ہے، آپ دیکھیں جانور بے زبان ہے، بے عقل ہے، بے شعور ہے۔ 8-10 دن کچھ بھینسیں بکریاں ایک جگہ پہ بندھی رہیں، ان میں سے آپ ایک بکری کو باہر نکالو، دوسری بکریاں بولنا شروع ہو جائیں گی۔ ایک بھینس اور گائے کو باہر نکالو تو دوسرے جانور جو ہیں وہ بولنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے 10 دن 10 مہینے جو جانور کٹھے تھے ان کی آپس میں محبت یوں ہو جاتی ہے کہ وہ دوسرے کی جدائی گوارا نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے، تو جانور سے بھی محبت کرتا ہے۔ ایک میں اس کی محبت کی ایک ادنا سی مثال دیتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ نے ہر ماں جانور کے اندر، ہر ماں جو ممتا ہے اس کے دل کے اندر ایک محبت کا جذبہ پیدا کیا ہے۔ آج تک آپ نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا، میں نے تو نہیں دیکھا، نہ ہی میں نے سنا ہے، اگر آپ نے دیکھا ہو تو آپ بتلا دیں
کوئی جانور، ماں جانور بھی کیوں نہ ہو، وہ اپنے بچے کو خود نہیں مارتی۔ ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے، اگر اس کا بچہ اس کے پاؤں کے نیچے آ جائے تو دب کے مر جائے۔ آج تک ہاتھی کا بچہ ہاتھی ماں کے پاؤں کے نیچے آ کر نہیں مرا۔ آج تک کسی بھی جانور نے اپنے بچے کو مارا نہیں ہے۔ اب یہ جنگلی جانور ہیں، درندے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ چیرنے پھاڑنے والے ہیں۔ شیرنی ہے، وہ اپنے بچے کو منہ کے اندر اٹھاتی ہے، اٹھا کے لے جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں اس کو ختم کر دے گی، جبکہ ختم وہ نہیں کرتی۔ اسی طرح بلی ہے، اپنے بچے کو اپنے منہ کے اندر اٹھاتی ہے، دوسری جگہ پہ لے جاتی ہے، بچوں کو بچاتی ہے۔ یہ بچانا، یہ کھلانا، یہ پلانا، ماں کے دل کے اندر جو اپنے بچے کا محبت کا جذبہ ہے، اس کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے۔ جانور سے بھی محبت کرتا ہے، چہ جائے کہ انسان سے محبت کیوں نہیں کرتا۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ انسان سے محبت کرتا ہے، کیونکہ انسان کے دل کے اندر ایک محبت کا جذبہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ انسان سے محبت کرتا ہے، وہ کافر ہو یا مسلمان ہو، اس کے اندر اتنا فرق نہیں کرتے کہ محبت نہیں کرتا، لیکن ہر انسان سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو۔ مرد عورت سے، مرد سے، بھائی بھائی سے، بہن بھائی سے، بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے، اولاد والدین سے، والدین اپنی اولاد سے، والدین اولاد سے پیار کرتے ہیں۔ اس کے لیے مسلمان اور کافر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بھائی بہن سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے مسلمان ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ چاہے کافر ہے چاہے مسلمان ہے، ہر انسان دوسرے انسان کے ساتھ کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی رشتے سے وہ محبت ضرور کرتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے مسلمان اور کافر کے اندر، توجہ فرمائیے گا، فرق صرف اتنا ہے کہ مسلمان اس سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی جس سے محبت کرنے کا حکم اس کا خالق، اس کا مالک اللہ جل جلالہ عطا فرماتے ہیں۔ کافر محبت کرتا ہے لیکن اپنی مرضی سے کرتا ہے، وہ کسی کا حکم نہیں مانتا۔ اب وہ عورت سے محبت کرتا تو ہے لیکن اس کے ہاں ماں کی، بیٹی کی، غیر کی، اپنے کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر فرق کرتا ہے تو یہ صرف مسلمان کرتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ مثلا ایک انسان ہے، اس کے سامنے 4 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، 4 ہیں یا 5 ہیں۔ اب ان کو ایک کافر ہے، وہ دیکھے گا تو دیکھتے ہوئے اس کے نظر کے اندر، نظر کے زاویے کے اندر ذرہ برابر فرق نہیں ہے۔ اس کو بھی اسی طرح دیکھا، اس کو بھی ایسے دیکھا، اس کو بھی دیکھا، اس کو بھی دیکھا، اس کو بھی دیکھا، بالکل برابر اس کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن مسلمان جو ہوگا وہ دیکھتے ہوئے فرق محسوس کرے گا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ سامنے بیٹھنے والے کون ہیں۔ سامنے بیٹھنے والا پہلی نظر دیکھتا ہے تو اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہے، دوسری نظر اس کے ساتھ اس کی بہن بیٹھی ہوئی ہے، تیسرے نمبر پہ اس کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، چوتھے نمبر پہ اس کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے، اور 5ویں نمبر پہ کسی ہمسائے کی لڑکی، عورت وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ ایمان سے بتلائیے، جو ایمان والا ہوگا، مضبوط ایمان والا ہوگا، کیا 5 کو دیکھتے ہوئے اس کی نظر برابر ہوگی؟ کبھی بھی برابر نہیں ہے۔ ظاہر ہے سامنے پہلی نظر پڑی ماں کی، ماں کے چہرے کو دیکھتا ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آتا ہے، جس نے ماں کے چہرے کو دیکھا مقبول حج اور عمرے کا ثواب اس نے پا لیا۔ ماں کو دیکھتا ہے تو دیکھنے کی نیت اور ہوتی ہے، انداز اور ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کی بہن بیٹھی ہے تو بہن کو ان جذبات سے نہیں دیکھتا جن جذبات سے اپنی ماں کو دیکھتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کی بیٹی بیٹھی ہے، بیٹی کو اس طرح نہیں دیکھتا جس طرح بہن کو دیکھتا ہے، شفقت، محبت، فطرت، یہ اس کو ان انداز سے دیکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی بیوی بیٹھی ہے، ظاہر ہے جو نظر اس کی ماں کے اوپر پڑی تھی اب وہ نظر اس کی بیوی پہ نہیں پڑ رہی، دیکھتے ہی فرق آ جائے گا، کیونکہ اس کا مقام اور ہے، اس کا مقام اور ہے، بیوی کا مقام اور ہے، بہن کا مقام اور ہے۔ اور سامنے ہی ساتھ ہی بیوی کے ساتھ اگر اس نے عورت جو ہمسائے کی بیٹی ہے اس کو دیکھتے ہی اس نے اپنی نظر کو جھکا لیا، اب وہ نظر اٹھاتا نہیں ہے، اس نے اس کو ایسے دیکھا جیسے اس کو دیکھنے کا اللہ نے حکم دیا۔
اس کو اس نے ایسے دیکھا جیسے اس کو دیکھنے کا اللہ نے حکم دیا، اس کو ایسے دیکھا جیسے اس کو دیکھنے کا مالک نے حکم دیا، اس کو بیوی کو ایسے دیکھا جیسے اس کو دیکھنے کا مالک نے حکم دیا، اس کو نہیں دیکھا کیونکہ مالک نے حکم نہیں دیا، ہاں مالک نے حکم دیا ہے، اس پر نظر پڑے، نظر ڈالنا نہیں، نظر کو جھکا لینا ہے۔ یہ فرق وہ کر سکتا ہے جو اللہ کی مان کر محبت کرتا ہے۔ میں نے اپنی ماں سے محبت کی، میں نے اپنے باپ سے محبت کی، آپ نے اپنی اولاد سے محبت کی، ہم رشتہ دار سے محبت کرتا ہے، ہمسایہ سے محبت کرتا ہے، بھائی سے محبت کرتا ہے۔ بات یاد رکھنا، ہم کسی سے بھی کچھ محبت نہیں کرتے، جس سے جتنی محبت کرتے ہیں اللہ کے حکم کی وجہ سے کرتے ہیں۔ بات سمجھ آئی بھائی؟ محبت تو ہے، ہر ایک نے کرنی ہے، ہر ایک کے دل کے اندر محبت ہے، ہر ایک کے لیے جذبات ہیں محبت کے، لیکن ہم نے ان جذبات کو کنٹرول کرنا ہے۔ اس کنٹرول کرنے کا نام حکم الہی ہے، حکم الہی ہے، اللہ کا حکم ہے، طریقہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ نظر کو ہم نے تقسیم کر لیا، نظر کا زاویہ بدل جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے اب دیکھیے، ہم کہتے ہیں ہم ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، ہم رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں، لیکن اگر یہی والدین ایک طرف اللہ کی محبت، ایک طرف ماں باپ کی محبت، پھر ہم ترجیح کس کو دیں گے؟ ہم اللہ کی محبت کو دیں گے، کیونکہ والدین سے ہم نے پیار کیا ہے، اس لیے نہیں کیا کہ ہمارے ماں باپ ہیں، اس لیے کیا ہے ماں باپ سے محبت کرنا میرے اللہ کا حکم ہے۔ ہم نے اپنے استاد سے محبت کی ہے، اس لیے نہیں کی یہ میرا استاد ہے، اس لیے کی ہے اللہ نے حکم دیا ہے اپنے استاد سے پیار اور محبت کرنا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور میرے بھائیوں، بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ہر انسان ہر سے محبت کرتا ہے، اس کے اپنے جذبات ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے اس سے بھی اس کو محبت ہوگی۔ ہر ایک سے جتنی محبت ہو اس سے زیادہ ایمان والے کی اللہ سے محبت کی نشانی یہ ہے، فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو ہیں ہی وہ جو ہر ایک سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہر ایک سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہر ایک سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا اس وقت تک کسی انسان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے زیادہ محبوب نہ بنا لے، والدین سے، رشتہ داروں سے، فرمایا تمام لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو جب نبی سے محبت اتنی نہ ہو جتنی سب سے ہو سکتی ہے، ان سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی سے اور اس سے بھی زیادہ اللہ سے، فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اشد حبا للہ، اللہ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ سے محبت نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، شدید محبت ایک ہے، محبت ایک ہے، شدید محبت ایک ہے، اشد محبت۔ اللہ سے محبت کا تقاضا نہیں ہے، اللہ سے شدید محبت کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ اللہ سے اشد محبت کا تقاضا یہ ہے، ایک طرف اللہ کا حکم، ایک طرف والدین کا حکم، اطاعت کس کی؟ اللہ کے، ایک طرف اللہ کا حکم، ایک طرف رشتہ دار کا حکم، اطاعت کس کی؟ اللہ کے۔ یہ نشانی ہے اللہ سے محبت کی۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی نشانی تو یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ کی محبت کرتے ہیں۔ آج ہمارا رونا یہ ہے، ہر ایک رونا رو رہا ہے۔ کیوں رو رہا ہے بھائی؟ مسائل بنے ہوئے ہیں، جیسے ہمارے قاری صاحب جمال صاحب ارشاد فرما رہے تھے، پشتوں میں مجھے تھوڑی سمجھ آ رہی تھی، میں اس کی جو عرض کرتا ہوں، فرما رہے تھے آج کتنی پریشانی ہے، ہر آدمی رزق کی پریشانی ہے، ہر آدمی کے گھر کے اندر مال کی پریشانی ہے، ٹینشن ہی ٹینشن ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت تو فرما رہے تھے نا، سورۃ الواقعہ پڑھیں،
اور رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ میں یہ بات عرض کرتا ہوں، سارے مسائل کا حل یہ ہے، ہم نے اپنے اللہ کو راضی نہیں کیا، ہم نے اپنے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے۔ ہم اپنے اللہ سے محبت کر لیں، ہم اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ جب اللہ ہمارا ہو جائے گا تو ساری مخلوق ہماری ہو جائے گی، ساری مخلوق ہماری ہو جائے گی۔ میں ایک دو بات عرض کرتا ہوں۔ ایک بادشاہ ہے جس کا نام محمود ہے، ایک اس کا غلام ہے جس کا نام ایاز ہے۔ ایاز غلام ہے، بکتا بکاتا کالے رنگ کا آ گیا ہے بادشاہ کے دربار کے اندر۔ بادشاہ نے اس کو خرید لیا، محمود نے اس کو خریدا اور خرید کر اس کی باتوں سے حکمت بری باتیں وہ مشورے دیتا، باتیں کرتا۔ بادشاہ کو اس سے محبت ہوئی تو اس کو اپنے قریب کر لیا۔ اپنے جب قریب ہوا، حاسدین ہیں، حسد کرتے ہیں۔ حسد کے اندر آ کر جو اس وقت کے وزراء مشیر تھے، انہوں نے بادشاہ کے کان بھرنے شروع کیے۔ اے بادشاہ سلامت، آپ کو پتا ہے یہ جو ایاز ہے، آپ کی قربت کا، آپ کی انابت کا، آپ کے قریب ہونے کا یہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ بھئی کیا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے؟ کہا بادشاہ سلامت یہ چوریاں کرتا ہے، چوری کرتا ہے، چوری۔ کہا بھئی یہ چوری نہیں کر سکتا۔ کہا نہیں بادشاہ سلامت یہ چوری کرتا ہے۔ کہا اچھا چلو کبھی چھاپا ماریں گے، اچانک دیکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک۔ ایک دن بادشاہ سلامت نے، محمود نے اپنے وزیروں کو بلایا، اچانک بلا لیا۔ اللہ خیر کرے بادشاہ نے کیوں بلایا، بلا کر سارے گئے ایاز کے پاس۔ رات کا وقت ہے، ایاز کو کمرے میں اٹھایا۔ ہاں ایاز اٹھ جاؤ۔ جی اٹھ گیا۔ بادشاہ سلامت آپ اس وقت تشریف لائے، خیر تو ہے؟ ہاں فرمایا بالکل خیر ہے۔ اپنی الماری اس کی چابی کدھر ہے؟ بادشاہ سلامت چابی یہ پڑی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ فرمایا اپنی الماری کھولو۔ الماری کو کھولا، اس کے اندر دو چیزیں موجود تھیں۔ ایک کون سی؟ ایک ٹوٹا ہوا جوتا اور ایک پھٹی ہوئی قمیض، یہ دو چیزیں موجود تھیں۔ اب انہوں نے کہا اس کے علاوہ؟ کہا بادشاہ سلامت کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا نہیں کچھ تو ہے۔ عرض کیا بادشاہ سلامت کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا نہیں ہے۔ کوئی قیمتی چیز؟ کہا بادشاہ سلامت کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا بھائی بادشاہ یہ بتاؤ ایاز، جو تم روزانہ اپنے کمرے میں آتے ہو؟ جی بادشاہ سلامت آتا ہوں۔ اچھا آ کر الماری کھولتے ہو؟ جی میں کھولتا ہوں۔ الماری کھول کر پھر دیکھتے کیا ہو؟ اس نے کہا ہو اب میں سمجھا ہوں بادشاہ سلامت آپ کیوں آئے ہو۔ کہا کہ آپ کو شکایت لگی ہوگی، یہ جو جھانک کے روزانہ دیکھتا ہے نا، اس کے اندر کوئی خزانہ پڑا ہوگا، اس نے کوئی چوری کا مال جمع کیا ہوگا۔ کہا بادشاہ سلامت ایسی بات نہیں ہے، میں روزانہ ایاز کو اپنی اوقات یاد دلاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں ایاز جب تم آئے تھے تمہاری اوقات یہ ہے، ایک پھٹی ہوئی قمیض تھی، ایک ٹوٹا ہوا جوتا تھا۔ کبھی بھی بادشاہ تمہیں اپنے دربار سے نکال دے تو پھر تمہارا یہ خزانہ یہی دو چیزیں ہیں۔ میں روزانہ اپنی اوقات اپنے آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ بادشاہ کا دل بہت خوش ہوا اور اس کو اور اپنا قریبی کر لیا۔ جب اور قریبی کیا پھر تو حسد کی آگ کے اندر اور لوگ جلنا شروع ہو گئے۔ تو پھر ایک دن کہا بادشاہ سلامت ایسی بات نہیں ہے، یہ آپ کو اس نے جھوٹ بولا ہے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ اس نے کہا چلو پھر کبھی دیکھ لیں گے۔ تو ایک دن اس نے آزمانے کے لیے کہا کہ میں نے ایسے اس کو اپنا قریبی نہیں بنایا، اپنا مشیر نہیں بنایا، بنانے کی وجہ تو بتاؤ نا۔ کہا کسی موقع پر آپ کو بتلا دوں گا۔ ایک دن انہوں نے سب وزیروں کو ایسے جمع کر لیا، لائن میں یوں بٹھا دیا، دائرے پہ جمع کر کے اپنے ایک نوکر کو، خادم کو کہا جاؤ ہمارے خزانے کے اندر وہ جو ہیرا ہے نا قیمتی، وہ لے کے آؤ۔ ایک ہی قیمتی ہیرا تھا، اس کو وہ لے کر آگے۔ جب وہ لا کر اس کو دیا، جیسے مولانا نوی صاحب بیٹھے ہیں، مولانا ناصر صاحب بیٹھے ہیں، دیگر حضرات، اب ایک کو دیا ساتھ تھوڑا بھی دے دیا۔ کہا اس کو توڑ دو، اس نے توڑا نہیں بادشاہ سلامت رہنے دیں، یہ بہت قیمتی ہے، چلو بھائی اس کو دے دو، آپ اس کو توڑ دیں۔ کہا بادشاہ سلامت قیمتی بہت ہے، اس کو توڑنا نہیں چاہیے۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اس طرح 40-45 وزیر جب اس سے گزر گئے، کسی نے بھی اس کو توڑا نہیں ہے۔ اس کے بعد
वो साथ बैठा हुआ अय्यास था। अय्यास को कहा इसको तोड़ो। अय्यास ने जोर से थोड़ा मारा, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये भी खुश था, मैंने इसको तोड़ दिया। ये भी खुश थे, आज इसकी बैंड बजेगी ना, आज इसकी बैंड बजेगी, आज इसको पता चलेगा, बादशाह सलामत इसको सजा देंगे ना, आज पता चल जाएगा, अभी ये दरबार से निकाल दिया जाएगा। इनसे पूछा, हाँ भी बताओ तुमने तोड़ा क्यों नहीं? बादशाह सलामत कीमती बहुत था, मैंने इसलिए नहीं तोड़ा। भाई तूने क्यों नहीं तोड़ा? बादशाह सलामत कीमती बहुत था, मैंने इसलिए नहीं तोड़ा। इसी तरह चलते चलते हर कोई यही जवाब दे रहा है, कीमती बहुत है, अनमोल बहुत है, इसकी लागत बहुत है, हमारे खजाने में एक ही तो है, इसको तोड़ दिया, दूसरा कहां से लाएंगे? अय्यास से पूछा, जब सबने नहीं तोड़ा तो तुमने क्यों तोड़ दिया है? उसने कहा, बादशाह सलामत मैंने देखा, एक तरफ हीरे की कीमत, एक तरफ आपके हुक्म की कीमत। मैंने कहा, अय्यास हजारों हीरे तोड़ दे, बादशाह का हुक्म न तोड़ना, बादशाह का हुक्म न तोड़ना, हजारों हीरे तोड़ दे। हीरे की क्या कीमत है? हजारों हीरे टूट जाएं, बादशाह का हुक्म न टूटने पाए, मैंने इसलिए इसको तोड़ दिया। वो तो और करीबी हो गया। उसने कहा, एक दिन बादशाह ने ऐलान किया, जो मैं असल बात अर्ज करना चाहता हूं। बादशाह ने ऐलान किया, वो अय्यास तो था नहीं, महफिल के अंदर ऐलान कर दिया, इस महल के अंदर जो चीज मौजूद है उस पे हाथ रखना उसका काम है, वो चीज उसकी हो जाएगी, वो अपने घर ले जाए, उठा के ले जाए। बादशाह ने ऐलान कर दिया। वाह जी वाह, लोग तो खुश थे। किसी ने हीरा उठाया, किसी ने मोबाइल उठाया, किसी ने स्पीकर उठाया, किसी ने मेज उठाया, कालीन उठाई, सोफा उठाया, एक एक चीज शाही चीजें जो हैं, शाही महल के अंदर शाही चीजें हैं, कीमती से कीमती थी, हर कोई उठा रहा था, हलचल मची हुई थी। अय्यास बाहर से आया, देखता अजीब मामला है, कोई लोग अच्छा हलचल मची हुई है, सामान उठाया जा रहा है, बादशाह का दरबार कहीं खत्म तो नहीं हो गया, कहीं क्या कहते हैं उसको, गड़बड़ तो नहीं होगी, आज वजह क्या है? वो दौड़ते दौड़ते हुए आया, आकर बादशाह से पूछा, लोगों से पूछा, भाई क्या बात है, सामान उठा रहे हो? उसने कहा, आज बादशाह ने ऐलान किया है, जो जिस चीज को हाथ रखेगा वो उसकी हो जाएगी। वो बादशाह के पास दौड़ता हुआ कुर्सी के करीब आ गया। ए बादशाह सलामत, ए सुल्तान, मैंने सुना है आपने ऐलान किया है। कहा? हाँ मैंने ऐलान किया है। बादशाह सलामत, आप अपनी जुबान से ऐलान फरमा दें, मैं भी उसको सुन लूं। मैंने उसको सुना नहीं है। कहा, अय्याज मैंने ऐलान किया है, जो जिस चीज पे हाथ रखेगा वो उसकी हो जाएगी। उसने कहा, बादशाह सलामत वाकई? उसने कहा, देखो तो सही, जो जो उठा रहा है वो उसकी हो रही है। कहा, बादशाह सलामत मैं भी हाथ रखूं वो मेरी हो जाएगी? उसने कहा, हाथ रखो वो तेरी हो जाएगी। उसने बादशाह के कंधे पे हाथ रखा, बादशाह तू मेरा हो जा। कहा कि ये क्या? उसने कहा, मैंने सोचा जिसका सुल्तान हुआ उसकी सल्तनत हुई, जिसका बादशाह उसकी बादशाह है, जिसका खुदा हुआ उसकी खुदाई हो गई। आज हमने अपने खुदा को छोड़ दिया है तो खुदाई हमारी कहां पे मुती होगी? हमने खुदा के हुक्म को छोड़ा। आज तो जहाज तो दूर की बात है, आसमानों के फरिश्ते तो दूर की बात है, आज ये फजाएं तो दूर की बात है, हवाएं तो दूर की बात है। एक हम हैं, एक वो थे जिन्होंने खुदा को माना था, खुदा से मोहब्बत की थी। दरिया भी उनको रास्ता देते थे, समंदर भी रास्ता देते थे, वो हुक्म देते थे, हवाएं पैगाम पहुंचाती थी, हुक्म देते थे, जमीन में जलजला रुक जाया करता था, वो हुक्म देते थे, जानवर जंगल को खाली कर दिया करते थे, वो हुक्म देते थे, जानवर अपनी पुश्त पे शेर अपनी पुश्त को हाजिर करके उनको अपने ऊपर बिठा के सफर किया करते थे। वो लूटे हुए काफले उन तक, छूटे हुए काफले उन तक पहुंचा दिया करते थे। वो हवाओं को हुक्म देते, हवाएं उनके मुती थी, दरिया उनके मुती थे, समंदर उनके मुती थे, जानवर उनके मुती थे। मेरे भाइयों, आज हमने खुदा को छोड़ा है, खुदाई ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया है। ये रिज़्क तो छोटी सी बात है, ये रिज़्क तो छोटी सी बात है। रिज़्क कैसे मिलेगा मुझे और आपको? हमने राज़िक को नाराज कर दिया। रिज़्क कैसे मिलेगा मुझे और आपको? हमने खालिक को नाराज कर दिया। हमें रिज़्क मिलेगा, ईमान और अदल का तकाजा तो यह है, हमें एक लुकमा नहीं मिलना चाहिए,
ایک لقمہ نہیں ملنا چاہیے. یہ تو میرے اللہ کی رحمت ہے, ہمیں بھوکا نہیں سونے دیتی. میرے اللہ کی رحمت ہے, ہمیں پیاسا نہیں سونے دیتی. میرے اللہ کی رحمت ہے, ہمیں رزق پہ رزق دیا جا رہا ہے. ورنہ جو ہم نے اپنے اللہ کے ساتھ کیا, ہم نے جو اپنے نبی کے ساتھ کیا, ہم نے جو نبی کے صحابہ کے ساتھ کیا, ہم نے جو خدا کی محبوب ترین مخلوق کے ساتھ کیا ہے, ہمارا حشر تو کچھ اور ہونا چاہیے. لیکن میرے اللہ نے اپنی رحمت کا صدقہ ہے, ہم نے رات کو کیسے سو گئے جیسے کبھی کچھ نافرمانی کی نہیں ہوتی, کچھ گناہ نہیں کیا ہوتا. ایسے سوتے ہیں نا, ایسے آرام سے سوتے ہیں. پھر کہتے ہیں رزق میں برکت نہیں ہے, رزق میں تنگی بہت ہے. مجھے ایک جملہ یاد آتا ہے, کل ہی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, اس کے اندر دیکھا ایک واقعہ عرض کیا ہے, واقعہ بیان کیا گیا. فرمایا حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک بہ رہے ہیں. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے, کیا بات ہے؟ فرمایا اے عمر, ابھی جبرائیل امین تشریف لائے تھے, انہوں نے اللہ کا پیغام دیا ہے. میرا اللہ سفید بالوں سے حیا کرتا ہے, سفید بالوں سے حیا کرتا ہے. میں سوچتا ہوں وہ بوڑھا اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں کرتا, وہ بوڑھا اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں کرتا. میرے محترم دوستو اور میرے بھائیو, ہم نے اللہ سے شکوہ تو کیا ہے, روزی کم ہو گئی ہے. کیا میں نے اور آپ نے کبھی سوچا ہے 5 وقت کی نماز مؤذن اذان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے. 5 وقت کی اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, ہم فلاح اور کامیابی کو آسمانوں پہ, مریخ پہ, چاند پہ ڈھونڈتے رہے. مؤذن 5 دفعہ کہتا رہا حی علی الفلاح, یہاں جو کامیابی یہاں ہے, یہاں جو کامیابی یہاں ہے. ہم نے کامیابی دینے والے کو ناراض کر دیا تو کامیابی کیسے ملے گی؟ رزق کی تنگی ہے, اولاد نافرمان ہے, اولاد نافرمان تو ہوگی, کیسے نہیں ہوگی؟ ہم اپنے خالق کے نافرمان ہو کے یہ امید کریں کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہو جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں, ہماری اولاد اللہ کی قسم ہم سے محبت کرے گی. ہم اللہ کے فرما بردار ہو جائیں, ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہو جائے گی. ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے تو مخلوق ہم سے کیسے محبت کرے گی؟ ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو مخلوق ہماری نافرمانی کرے گی. بیوی نافرمان ہوگی, اولاد نافرمان ہوگی, رشتہ دار نافرمان ہوں گے, دوست نافرمان ہوں گے, عزیز و اقارب نافرمان ہوں گے, کوئی علل اعلان ہوگا, کوئی خفیہ طور پہ ہوگا. ہم نے بھی تو اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں, ہم اپنے اللہ کو راضی کریں, ہم اپنے اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں. یہ خانقاہیں جو ہیں, یہ مشائخ جو ہیں, یہ صرف اللہ کی محبت سکھاتے ہیں, یہ صرف اللہ سے جوڑتے ہیں, یہ صرف اللہ سے تعلق کو جوڑتے ہیں. اور کیا مقصد ہے؟ اور کیا مقصد ہے؟ ایک گھر کو چھوڑ کر دوسری جگہ پہ جانا, شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں جانا, صرف یہی پیغام ہے اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں, اللہ سے اللہ کی فرما برداری کرنے والے بن جائیں, اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں. اس کا آسان سا طریقہ, اس کا آسان سا طریقہ, اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے اللہ کی محبت نصیب ہوگی. اللہ والوں کی مجلس پہ بیٹھیں گے اللہ والوں کی محبت, اللہ کی محبت نصیب ہوگی. یہ صحبت کا اثر ہے, جیسی صحبت ہوگی ویسا اثر ہوگا. جو اللہ کی رحمت اللہ والوں کی مجلس پر قائم ہوگی, اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوگی, وہ رحمت ہم جیسے گناہگاروں پر بھی نازل ہو جائے گی. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے, اس کا بہت فائدہ ہے مجلس کا. میں 1-2 باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. جہاں صلحاء بیٹھے ہوں, جہاں نیک لوگ بیٹھے ہوں, ان کی مجلس میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ان کی مجلس میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو حدیث پاک کے اندر, جیسے پشتو کے اندر حضرت قاری صاحب نے پوری حدیث تفصیل کے ساتھ سنائی ہے, یعنی اللہ کی رحمت آتی ہے, اللہ کی رحمت والے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں جہاں پر اللہ اللہ ہوتی ہے, اللہ کا نام, اللہ کی یاد اس کے اندر ہو رہی ہوتی ہے, اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. تو جو اللہ کی رحمت اللہ والوں پر نازل ہوگی, وہ رحمت ہمارے اوپر بھی نازل ہو جائے گی. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ,
उनके खादिम थे, उन्होंने एक दफ़ा सवाल कर लिया। उन्होंने अर्ज़ किया कि हज़रत ये कई लोग कहते हैं कि मेरी कब्र अल्लाह वालों की कब्र के साथ हो, तो इसका क्या फ़ायदा होता है, इसका क्या फ़ायदा होता है? हज़रत ने फरमाया फिर कभी जवाब देंगे। गर्मी का मौसम, वो इधर खड़े होकर, ये तो पंखे थे नहीं, वो दूसरे हाथ वाले थे, गर्मी के मौसम में इधर वो खड़े हैं, हज़रत बयान फरमा रहे हैं। ऐसी अचानक हज़रत ने पूछा आपको हवा आ रही है? जी हज़रत आ रही है। भाई आपको भी? हाँ जी आ रही है। आपको हवा लग रही है? जी हज़रत लग रही है। इनसे पूछा आप मेरे खादिम हो या इनके हो? कहा जी हज़रत मैं तो आपका खादिम हूँ, मैं तो आपका नौकर हूँ। फरमाया मुझे हवा दे रहे हो या इनको? हज़रत आपको। उन्होंने कहा कि इनको भी आ रही है, पूछ लो इनसे, आ रही है ना? जी आ रही है। फरमाया आपने सवाल किया था अल्लाह वालों के साथ कब्र बनाने का फ़ायदा क्या है? जो अल्लाह की रहमत अल्लाह वालों की कब्र पर नाज़िल होती है, साथ वाले भी महरूम नहीं होते, साथ वाले भी महरूम नहीं होते। तो एक बात अर्ज़ करता हूँ, मौका की मुनासबत से हमारा अक़ीदा भी साथ हो जाए, अक़ीदा भी साथ कुछ हो जाएगा। एक बुज़ुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, हिंदुस्तान के अंदर रहते थे। हिंदुस्तान के अंदर बादशाह था, बादशाह की बीवी अहले सुन्नत में से नहीं थी, तशय्युअ में से थी, शिया थी। जैसे उनका अक़ीदा है, सहाबा कराम को वो अच्छा नहीं समझते, तो वो उसने ईरान ख़त लिखा, कहा कि तुम ज़ाकिरीन को भेजो, ये आएँ और क्या कहते हैं ज़ाकिरीन हज़रत हसनैन करीमैन अहले बैत का ज़िक्र करें, लोगों को सुनाएं, अपनी तरफ माइल करें। और याद रखना ये ज़ाकिरीन, ये मुनाज़रीन से मुलाकात न करें, सूफ़ियों से मिलें। बात समझ आ रही है? सूफ़ियों से, अल्लाह वालों से मिलें, मुनाज़रीन से न मिलें। इनसे मिलेंगे तो गुफ्तगू होगी, बास होगी, हार जाएंगे। अब ये जीतने वाले बने। उन्होंने कहा कि ठीक। आए, चलते चलते लाहौर आए। जब लाहौर आए, हमारे बुज़ुर्गों में से एक बुज़ुर्ग थे हज़रत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, वो भी हैं, या हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह, दोनों में से बुज़ुर्ग हैं। तो उनके पास आ गए, आकर कहा कि हज़रत हम कुछ अर्ज़ करना चाहते हैं, अहले बैत की शान पढ़ना चाहते हैं। मजमा लगा हुआ था, जैसे आज कोई आकर खड़ा होकर कहे कि मैं अहले बैत की शान पढ़ना चाहता हूँ, हमें इजाज़त है? हम कहते हैं सुबहान अल्लाह, इसके लिए इजाज़त की क्या ज़रूरत है? आप अहले बैत की शान पढ़े, मोमिन का ईमान बढ़े। उन्होंने शुरू किया, अहले बैत की शान पढ़ रहा है। उसके अंदर एक उसने बात की, कहा कि जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जहाँ पे मदफून है, हमारा ये अक़ीदा है अल्लाह ने उनको इतनी शान अता फरमाई है, उनके 40 किलोमीटर दाएं बाएं आगे पीछे इर्द गिर्द जो भी दफन होगा 40 किलोमीटर तक उनकी बरकत से वो बख्शा जाएगा। सब कहें सुबहान अल्लाह। फरमाया बख्शा जाएगा। अब उसका बयान ख़त्म हुआ, हज़रत ने फरमाया भाई आपने एक बात की है, हमारे दिल को बड़ी लगी है, बड़ी खुशी महसूस हुई है। वो कौन सी? उन्होंने कहा कि आपने फरमाया कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने वो मकाम अता किया है 40 किलोमीटर तक जो उनके करीब दफन होगा, अल्लाह उनकी बरकत से उनकी बख्शिश फरमा देंगे। तो भाई आप ये बताएं कि हज़रत हुसैन का मकाम ज़्यादा है या हज़रत हुसैन के नाना का? उनका जी हज़रत हुसैन के नाना का। फरमाया इनके जो 40 किलोमीटर तक बख्शे जाएं तो उनके दाएं बाएं वाले भी नहीं बख्शे जाएंगे, उनके दाएं बाएं वाले भी नहीं बख्शे जाएंगे। कहा जी बख्शे जाएंगे। कहा हकीकत तो यही है जो आपने मान ली है। तो हम ये अर्ज़ करते हैं जिनके सूफियों का ये हाल हो, उनके मुनाज़रीन का क्या हाल होगा? जिनके बुजुर्गों का ये हाल हो, ये अल्लाह ताला दिल में बातें खोलते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं ये बात अर्ज़ कर रहा था, ये अल्लाह वालों की मजलिस में बैठेंगे, अल्लाह की मोहब्बत नसीब होगी। अल्लाह वालों की सोबत में बैठेंगे, अल्लाह अल्लाह नसीब होगा। उसकी वजह यह है, अल्लाह वाले तो होते ही वो हैं जो अल्लाह अल्लाह की बात करें, जो अल्लाह अल्लाह की बात करें। इस मौके पर एक जुमला मुझे याद आया है, हज़रत पीर जुल्फ़कार साहब नक्शबंदी दामद बरकातुहुम हमारे दादा पीर हैं। हज़रत ने इरशाद फरमाया, एक दफ़ा मैं एक मजलिस के अंदर बात कर रहा था, अल्लाह अल्लाह की बात हो रही थी। बाद में एक आदमी उठ कर कहने लगा, हज़रत और भी बात कर लिया करें, हर मजलिस में अल्लाह अल्लाह की बात करते रहते हो, बस तुम्हें एक ही बात आती है। फरमाया मैंने हाथ जोड़ के उसको कहा, कल क़यामत के दिन यही मेरी शिकायत लगा देना।
کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہی شکایت لگا دینا کہ حضرت یہ اے اللہ یہ دنیا میں اللہ کی بات کرتا تھا. فرمایا تیری شکایت ہوگی, میرے لیے وہ شہادت بن جائے گی. میں تو چاہتا ہوں چلو ایک تو میرا گواہ بن جائے گا نا قیامت کے دن کہ اے اللہ یہ اللہ کی بات کرتا تھا. تو اللہ والے ہوتے ہی وہ ہیں جو ہر جگہ پہ ہر مجلس میں اللہ کی بات کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے ٹرانسپورٹر ٹرانسپورٹ کی بات کرے گا, تاجر تجارت کی بات کرے گا, زمیندار زمینداری کی بات کرے گا, اسکول ٹیچر ٹیچنگ کی بات کرے گا, وکیل وکالت کی بات کرے گا, جج جو ہے وہ عدالت کی بات کرے گا. تو اللہ والے اللہ کی بات کریں گے. ایسی مجلسیں ایسی خانقاہیں جو ان کو آباد کرنے کا مقصد ہی صرف یہ ہوتا ہے کہ مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑ دیا جائے, مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑ دیا جائے, اللہ کی محبت دل کے اندر پیدا ہو جائے. اس کے دو طریقے, ایک تو یہ ہے اللہ والوں کی صحبت کے اندر آ جائیں, اللہ والوں کی صحبت کے اندر بیٹھا کریں, مجلس کے اندر بیٹھا کریں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے اللہ کا نام لیا کریں, مجلس میں سیکھیں تنہائی میں ذکر کریں, مجلس میں سیکھیں تنہائی میں کریں, یہاں مل کے کریں وہاں اکیلے کریں. اصل تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ دل سے بھی نکلے, زبان سے بھی نکلے, جسم کے ایک ایک لو سے نکلے اللہ کی محبت دل کے اندر آ جائے, لو کے اندر اللہ کی محبت کا اظہار ہو. میرا اللہ مجھے اور آپ کو بھی اپنی محبت نصیب فرما دے. میرا اللہ مجھے اور آپ کو اپنے جن سے محبت ہے ان کے اندر ہمارا شمار فرما دے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.